السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں. آج جو وہ ہے نا فرحت ہاشمی کی سیریز ہے حج کے اوپر، تو اس کو پلے کرتے ہیں. وہ ٹھیک ٹھاک لمبی چوڑی سیریز ہے، لیکن نا وہ اس میں ہم لوگ صرف اتنا پارٹ دیکھیں گے جتنا ہمارے اپنے یعنی کہ جو موٹیویشنل چیزیں ہیں نا، جس سے ہمارے اندر ایمان پیدا ہو بہت زیادہ، اور وہ سب چیزیں وہ ہم لوگ ان دی اینڈ دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا. ابھی ابھی اصل میں یہ ہے کہ بھائی طریقہ کیا ہوتا ہے، وہ سب مسئلے مسائل کیا ہوتے ہیں، پھر سامان کیا لے کے جانا ہے وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں. اور وہ جو موٹیویشنل ویڈیوز ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ پھر ہم لوگ بعد میں دیکھیں گے. اس ویڈیو کا جو موٹیویشنل پارٹ ہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. صحیح ہے. تو ابھی آگے میں آپ لوگ کے سامنے احکامات ہوں گے فری. ہیں کیا وہ میں نے کہا اس میں احکامات وغیرہ چلیں گی ساری چیزیں وہ جو ہیں حج کے حوالے سے جو اس کی مطلب یہ ایک لمبی چوڑی سیریز ہے، اس میں سب کچھ ہی ہوگا. اس کا مطلب نا ہم لوگ بس فارورڈ کر کے دیکھتے ہیں اپنے کام کی چیز. صحیح ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے چلے اچھا پلے کرتے ہیں تو سمجھ آئے گا. مجھے بھی اب میں دیکھا تھا، میں نے سیریز ہے تو میں نے اٹھا لی کہ چلو دیکھتے ہیں. بس صحیح ہے. یہ ہے دیکھیں، عمرہ اور حج تیاری اور طریقہ پارٹ 1 دکھ رہا ہے نا اسکرین پہ. یہ بائی فرحت ہاشمی. صحیح ہے. تو یہ ان کا ریکارڈ ہوا ہے تو یہ دیکھتے ہیں. اور یہ ہے بھی لیٹسٹ نا، 11 مہینے پہلے کا، یعنی پچھلے سال کا ہی ہے. تو اچھا، اس کو دیکھتے ہیں کیا بتا رہی ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور اللہ کے لیے ہے لوگوں کے ذمے حج بیت اللہ کا، جو بھی اس راستے کی استطاعت رکھتا ہو. اور جو کفر کرے تو یقیناً اللہ بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے. سورۃ آل عمران کی اس آیت میں لوگوں کو حج کا حکم دیا جا رہا ہے. حج کا لفظی معنی ہے قصد کرنا، زیارت کرنا، ارادہ کرنا. اور اسلامی محاورے میں یا اسلامی اصطلاح میں اللہ تعالی کی مخصوص عبادت اور اس کے گھر کی مخصوص طریقے سے زیارت کو حج کہتے ہیں. حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جو ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا. یقیناً اللہ نے تم پر حج فرض قرار دیا ہے، لہذا تم حج کرو. ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1، اللہ تعالی کے ایک ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور اس کے بندہ ہونے کی شہادت دینا. نمبر 2، نماز پڑھنا. نمبر 3، بیت اللہ کا حج کرنا. نمبر 4، رمضان کے روزے رکھنا. اور نمبر 5، زکوٰۃ ادا کرنا. حج کن لوگوں کے اوپر فرض ہے؟ نمبر 1، جن کے پاس مال ہو. نمبر 2، آزاد غلام پر فرض نہیں. نمبر 3، عاقل یعنی ناسمجھ پر یا مجنون پر فرض نہیں. نمبر 4، بالغ یعنی بچے پہ فرض نہیں. نمبر 5، مسلمان نان مسلمز پہ فرض نہیں. نمبر 6، صحت مند تندرست، کیونکہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ دوسروں پر ایک بوجھ ہے تو ایسا شخص معذور ہے. نمبر 7، پرامن راستہ، اگر جان کو خطرہ ہو راستے میں تو ایسی صورت میں من استطاع الیہ سبیلا میں پھر یہ چیز نہیں آتی، کیونکہ اس راستے کی استطاعت ہونا. آگے بڑھاتے ہیں. مریم اس پہ کیا کہہ اور رہے کچھ ہیں؟ نہیں. فرض نہیں یہ تو ہوگا. کیا کہہ رہی انہوں نے کہا ہے بیمار پر فرض نہیں. ہیں؟ دیکھیں ایک منٹ. بابا جی، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یہ بتائیے گا ذرا. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں جی، دیکھیں بات وہی ہے کہ بیمار پر فرض نہیں نا. اب جیسے بندہ یہ دیکھے کہ کوئی اگر تھرو آؤٹ بیمار ہے، فار ایگزامپل اس کے پاس ابھی پیسہ ویسا ہے
ٹھیک ہے، ہوں لیکن اگر وہ ہوں جب اس کے پاس پیسہ آیا تب سے ہی وہ بیمار ہے، تب کی بات ہے نا. ہم لوگ تو کہتے ہیں یہ ہوں لوگ بھائی 40 سال کی عمر میں آ کے بیمار ہو گئے تو، لیکن حج ہوں. جب فرض تھا تب آپ صحت مند تھے نا، تب کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے نا. ہاں میں وہ اللہ یہی کا. پوچھنا چاہ رہی تھی میں بیسکلی. ایگزیکٹلی یہی بات ہے نا. ہم لوگ تو آگے ابھی کا دیکھتے ہیں نا، دیکھو ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں، دیکھو ابھی ہم پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے، ابھی کی مظلومیت ہوں سے روتے رہتے ہیں. اس وقت کو نہیں، جب ہم صحیح اچھے کٹے تھے، پیسہ تھا، تو وہ پھر لوگ کہہ دیتے اب تو ہم پہ حج فرض نہیں ہے. تو یہ اب تب تھوڑی ہوتا، حج تو ایک دفعہ فرض ہو گیا، فار لائف ہو گیا. یہ مسئلہ ہے نا. ان باتوں سے لوگ یہ چیز نکال لیتے ہیں ہم تو بیمار ہیں تو ہم کر ہی نہیں سکتے، بس پھر پارٹی ہے نا. تو بیمار ایگزیکٹلی. ہیں تو آپ پہلے بیمار نہیں تھے جب آپ پہ حج فرض تھا. ہاں صحیح بات ہے، اس وقت تو آپ کو کرنا چاہیے تھا، اور بالکل ابھی بھی صحیح آپ بات. پہ فرضی ہے، فرضیت ختم ہی نہیں ہوتی پوری زندگی میں حج کی. بلکہ وہ تو حج بدل کا بھی ہے نا، مرنے کے بعد بھی آپ مطلب وہ وصیت وغیرہ جو کر دیتے ہو، یہ چیز تو ہاں مرنے بالکل. کے بعد بھی ہوتی ہے نا، مطلب کوئی اور کر سکتا ہے آپ کی جگہ نا. تو اس ہاں لیے وہ بالکل، اگر بیماری آپ کا نصیحت ان کا کریں. کہ کوئی غلط کانسیپٹ نہیں جائے تو. اور ہاں کسی نے اگر کوئی یہ بات پوچھنا کرنی ہے چاہتی تو بتائیے جی. اور پارٹیسپینٹ سے تھی. چلے صحیح نا بابا جی، یہ چیز تو کلیئر ہے نا. ہاں صحیح سے کلیئر، آگے کیجیے. تو گویا دنیاوی اعتبار سے حج اور عمرہ انسان کی غربت اور افلاس تنگ دستی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. اسی سے محبت سے اور اجر اور ثواب کو ایسے شخص کی پھر کوئی پرواہ نہیں. انک انت التواب الرحیم. روانہ ہوا جائے، پہلے عمرہ کیا جائے، اس بہترین رزق کی دعا بھی مانگی تو گویا دین کے ساتھ دنیا کی نعمتیں بھی اپنی اولاد کے لیے طلب کی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکارا جائے. آپ نے جب وہ گھر تعمیر کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس بے آباد ویرانے سے باہر آبادیوں تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلان کرنا تمہارا کام ہے اور اسے لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ اعلان نہ صرف اس وقت کے زندہ انسانوں تک پہنچا دیا بلکہ عالم ارواح میں تمام روحوں تک بھی یہ آواز پہنچائی گئی. آپ سب جانتے ہیں نا کہ تمام روحیں ایک ہی وقت میں پیدا ہوئی تھی، جیسا کہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے. تو جس جس شخص کی قسمت میں بیت اللہ کی زیارت لکھی تھی اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اچھا ویسے تو یہ مزیدار سا پوائنٹ آ رہا ہے، لیکن ابھی ہم لوگ کو مین کام پہ فوکس کرنا ہے نا اپنے ٹھیک ہے، تاکہ ڈیٹس نکل نہ جائیں. صحیح ہے، اس لیے بڑھا رہی ہوں. مجھے پتا ہے دل تو بہت چاہ رہا ہے واقعہ سننے کا، لیکن ظاہر ہے ابھی ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں. پھر یہ سب انشاءاللہ سنیں گے، جو ہماری پوری تیاری ہو جائے گی، اچھی طرح سمجھ لیں گے نا چیزوں کو، پھر یہ سب فلاسفی آف حج یہ سب بھی سنیں گے تعلق انشاءاللہ. رکھتی ہیں. جہاں تک سوچ کا تعلق ہے تو موم کی مٹی چھوٹی سی ڈبیا میں یا چھوٹے سے لاک ہونے والے پولی تھین کے کھولیے کہ اس کا شور بھی سوری. ایک خاص نوٹ بک اور پین ایک طرف رکھ لیں، بیگ میں رکھ لیں، کہیں گھر پہ رکھ لیں. چلتے پھرتے گھر کا کام کاج کرتے دل میں جو خیال آئے کہ یہ دعا مانگوں گی میں وہاں جا کر، ایسا ایسا کروں گی، اچھا چھوٹی ایک ڈائری ہے، یہ اور مزیدار پین پوائنٹ اپنے ہے. یہ ابھی تک نہیں ڈسکس یہ آنے بڑا دو. زبردست انہوں نے مشورہ اور دیا سب ویسے. سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. گویا ہاں ایک منٹ ایک منٹ. اچھا یہ اب یہ اپنے رب سامان کی کو راضی تیاری کرنا بتا ہے، رہی ہیں. یعنی جو ہی ارادہ ہو تو یہ ارادہ ایک اچھی سوچ میں بدل جائے، اچھی نیت میں بدل جائے. اور اچھی نیت کے لیے بار بار میں شرکت کے لیے تو عموماً دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں، لیکن حج کا سفر سراسر عبادت کا سفر ہے اور دنیا کے ہر سفر سے مختلف سفر ہے. اس لیے اس سفر پر جانے سے پہلے صرف جذبہ اور شوق ہی کافی نہیں، بلکہ جس کام کے لیے یہ سفر ہو رہا ہے اس کے بارے میں صحیح طور پر علم ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر صحیح علم نہیں عمرہ کرنے کے بارے میں یا حج کرنے کے بارے میں تو ہو سکتا ہے کہ ہم ساری مشقتیں اٹھا کر بھی مطلوبہ ثواب اور فائدہ حاصل نہ کر سکیں جو کہ حج کا ثواب اللہ تعالیٰ نے حج کرنے والوں کے لیے رکھا ہے. تو سب سے پہلی چیز آتی ہے اس کی تیاری، یعنی سفر شروع ہونے سے پہلے اس کی تیاری. اور یہ تیاری
ذہنی طور پر بھی ہوگی، روحانی اور جذباتی طور پر بھی ہوگی، اور عملی طور پر بھی ہوگی۔ کچھ چیزیں صرف آپ کی سوچ سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کے عمل سے تعلق رکھتی ہیں۔ جہاں تک سوچ کا تعلق ہے تو جو ہی ارادہ بنے، ذہن میں بار بار یہ بات دہرائیں کہ میرا یہ سفر اللہ کے لیے ہے، میں اس کی جزا اللہ سے چاہتی ہوں، میں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے جا رہی ہوں، میرا وہاں جانے کا مقصد اور کچھ نہیں، نہ کوئی تعریف چاہنا ہے، نہ ہی کسی کو خوش کرنا ہے یا امپریس کرنا ہے، نہ ہی نیک اور شریف کہلانا ہے، مجھے تو صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ یعنی جو ہی ارادہ ہو تو یہ ارادہ ایک اچھی سوچ میں بدل جائے، اچھی نیت میں بدل جائے، اور اچھی نیت کے لیے بار بار اپنے دل میں ایسی باتیں دہرانا اور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ خود کو خود سکھانے کی بہت ضرورت رہتی ہے۔ جو ہی خیال آئے تو فوراً خیال اس میں بدل جائے بس اللہ کے لیے، اور زبان سے بھی زیر لب دہراتے رہیں صرف اللہ کے لیے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے ہے حج بیت اللہ کا۔ عملی طور پر جو تیاری کرنا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے تمام ضروری کاغذات، پاسپورٹ، ٹکٹ، رہائش کی کنفرمیشن، معلم کا پتہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں ساتھ رکھ لیں۔ اس کی بہت سی معلومات عموماً حاجی کیمپس میں یا ان کاغذات میں آپ کو ملتی ہیں جو حج کے موقع پر آپ بھر کے دیتے ہیں، یا حج کی درخواست دیتے وقت، یا گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایسی بہت سی تفصیلات آپ کو مل جاتی ہیں۔ لیکن عموماً چند چیزیں یاد دہانی کے لیے بہت فائدہ مند رہتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سفر کے لیے زاد راہ لے لو، اور سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ گویا جب جانے لگو تو ضرورت کی اشیاء ساتھ لو، مثلا اپنا لباس، اپنے جوتے اور دیگر چیزیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تقویٰ بھی لو۔ اور تقویٰ کیا چیز ہے؟ دل کے ایک خاص احساس کا نام ہے، دل کے جذبات کا نام ہے جو اللہ کے لیے خالص ہوں، دل میں اللہ کی محبت اور بس اللہ ہی کا خوف ہو، دل شکرانے سے لبریز ہو، اور خوف کس بات کا ہو کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی بات، کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئے یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ جہاں تک مادی اشیاء کی ضرورت کا تعلق ہے تو اس میں سب سے پہلے ایک چھوٹی ڈائری اور پین اپنے ساتھ رکھیں، جس میں اپنے مشاہدات اور تجربات نوٹ کریں۔ جو باتیں آپ کے ذہن میں آئیں کہ آپ وہاں جا کر ایسا اور ایسا کریں گے، یا جو وعدے اللہ سے آپ دل میں باندھ رہے ہیں یا جو اب تک باندھتے رہے ہیں، کیونکہ بعض اوقات حج کا بہت شوق ہوتا ہے، جانے کا موقع نہیں ہوتا تو ہم کئی ایک منتیں مانتے رہتے ہیں۔ اگر اللہ مجھے حج پہ لے جائے تو میں وہاں پہنچ کر اتنے نفل پڑھوں گی، یا اتنے طواف کروں گی، یا اتنا صدقہ خیرات کروں گی، یا ایسا اور ایسا کام کروں گی۔ وہ تمام چیزیں اب آپ نوٹ کر لیجئے اس چھوٹی ڈائری میں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں سے ہو کر واپس آ جائیں اور پھر آپ کو یاد ہے اوہ میں نے تو یہ نیت کی تھی اور یہ منت مانی تھی اور وہ تو میں بھول ہی گئی۔ ان کو اب بھولنا نہیں، لکھ لینا ہے۔ پھر اسی طرح آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں، جو دکھ ہیں، جن خاص باتوں کے لیے آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں، ان دعاؤں کو بھی لکھتے جائیں۔ یعنی جو ہی تیاری شروع ہو تو ایک خاص نوٹ بک اور پین ایک طرف رکھ لیں، بیگ میں رکھ لیں، کہیں گھر پہ رکھ لیں، چلتے پھرتے گھر کا کام کاج کرتے دل میں جو خیال آئے کہ یہ دعا مانگوں گی میں وہاں جا کر، ایسا ایسا کروں گی، وہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان وہاں پہنچتا ہے تو وہ جذبات کا ایسا عالم ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں دماغ سے نکل جاتی ہیں، یا پھر اتنا رش ہوتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، یا بعض ایسی مصروفیات وہاں پر ہو جاتی ہیں کہ انسان کو اپنی نیتیں، ارادے، شوق بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ جو اس وقت آپ کی جذباتی کیفیت ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں، تاکہ وہاں جب آپ کو فرصت ملے کھول کے
اس کو دوہرا لیں یا پڑھ لیں تو انشاءاللہ کوئی چیز مس نہیں ہوگی. اسی طرح عزیز دوست رشتہ دار آپ کو کہتے رہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے فلاں چیز کی دعا کرنا، ان دعاؤں کو بھی لکھ لیں. کیوں؟ اس لیے کہ عموماً ہم کہہ دیتے ہیں ضرور انشاءاللہ کریں گے، اور یہ ضرور یہی چھوڑ جاتے ہیں اور وہاں جا کے بھول جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں اللہ کے راستے پر نکلے ہیں، وعدہ خلافی تو نہیں جائز، وعدے پورے کرنے چاہیے. اس لیے جس کو بھی ہاں بولیں کہ ہاں آپ کے لیے دعا کریں گے، پھر وہ کرنی ہوگی. ان کو اچھا دیکھیے، دو چیزیں میں چاہ رہی تھی اگر ہم یہاں ڈسکس کر لیں. ایک تو چلے پہلے یہی والی بات کر لیتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں بتاتے ہیں نا کہ دعائیں یہ والی یہ دعا کر لینا، ٹھیک ہے، وہ ایک لانگ لسٹ ہوتی ہے جس کا جتنا بڑا سرکل ہے وہ اتنا بڑا کہ یار یہ کر دینا. اب وہ موبائل میں ہی چلے لکھا ہوا رہ گیا. تو جو لوگ اگر ہمارے ساتھ ابھی سیشن میں جو حج کر چکے ہیں یا عمرہ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بتا سکتے ہیں کہ وہاں جا کے ایکچوئل میں یہ پاسبل ہوتا ہے پریکٹیکلی. اور اسپیشلی حج جیسے مطلب اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور سب کچھ آپ اتنا زیادہ وہ مطلب سوچ رہے ہوتے ہو چیزوں کو، اور تھوڑا ٹینشن والا ماحول بھی میرے خیال سے کہیں کہیں ہو جاتا ہوگا. تو کیسے ہوگی پریکٹیکلی پاسبل ہوتا ہے کیا کہ لسٹ نکال کے آپ دعائیں مانگو سب کے لیے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں فرین، ہوں، اتنا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. اور اتنی جی ساری جو لکھی ہوئی دعائیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی اتنا نہیں پڑھنے کا ہوتا ہے. جو آپ کے زبان پہ کلمے ہوتے ہیں نا، بہت سی جی، وہ چیزیں زیادہ آرام سے پڑے جاتے ہیں. وہ آپ ہاں میں کہا آپ صحیح کہہ رہی ہیں آنٹی کہ جو زبان پہ کلمے ہوتے ہیں وہ آرام سے پڑے جی جاتے ہیں، اور اتنی ساری چیزیں آپ نہیں کر وہ سکتے نا، جی. ظاہر ہے پاسبل نہیں ہے اور نا، اتنی رش میں پریکٹیکلی پاسبل اتنے نہیں ہے. رش میں کتابیں لے لے کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جو آپ کو سمپل سے جو کلمے ہیں یاد نا، سبحان اللہ جی بحمدی سبحان اللہ عظیم، کچھ جو بھی آپ پڑھ رہی ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہی ہیں، استغفار پڑھ رہی ہیں، درود شریف پڑھ رہی ہیں، جو بھی پڑھیں اور جو بھی دل میں دعائیں آئیں بس وہ پڑھتے جاتے ہیں. جس نے کہا ہے لوگوں نے ان کے لیے بھی دعائیں، ہر چکر میں کہیں بھی جا رہے ہیں آپ، ہر جگہ، خاص کر صفا مروہ پہ جب وہاں تھوڑا سا رکنے کا ٹائم اب تو اتنا نہیں ملتا رش کی وجہ سے، پہلے ملتا تھا کہ آرام سے لوگ وہاں دعائیں مانگتے تھے. وہ تو جی اب تو تو بھگاتے ہیں کہ جلدی جیسے جلدی نا چل. کشور جی، جیسے مثال کے طور پہ آج میری ایک دوست ہے، اس نے دوست مطلب ایسی ہو 6 مہینے میں ایک دفعہ اس سے بات ہو نہ ہو اس طرح والا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ مجھ سے زیادہ ایکسائٹیڈ ہے کہ میں اس پہ جا رہی ہوں، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو بہت جی ساری دعائیں اس کے ذہن میں کہتی بھائی میں لسٹ دوں گی. اب مجھ سے اس صحیح. نے آج سوال بھی کیا، بھائی میں تمہیں لسٹ دوں گی، تم مجھے بتاؤ تم کرو گی نا، ایک ایک دعا تم مانگو گی نا. وہ مجھ سے سوال کا جواب بھی چاہ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اب میں نے کہا یار یہ تو غلط بات ہے کہ میں بولوں نہیں، ہاں پھر میں وہاں جا کے نہیں وہ کروں نا. آپ سے اگر وہ کوئی بھی آپ سے کہے نا کہ ہاں ہمارے لیے دیکھو دعا ضرور کرنا، یہ تو کہہ دینا کہ دیکھیں جو میری عادت ہے وہ میں بتا دے رہی ہوں. میں بس کہتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے، ظاہر سی بات ہے ہر ایک کی نہ دل کی خواہش پتہ ہے، نہ ہر ایک کے نام مجھے یاد رہتے ہیں. میں کہتی ہوں جتنے لوگوں نے بھی مجھ سے کہا ہے اللہ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل کی ساری وہ دعائیں قبول کر لے لیکن کشور جو جی انہوں آپ کو نے ہم لسٹ سے. مل چکی ہے، اب اس نے بولا ہے کہ آپ کو کرنا ہے یہ دعائیں. اب آپ بتائیں نا، اب تو آپ اچھا کو اس کی اگر وہ خواہشات بھی پتہ ہیں. لسٹ مل گئی ہے تو کہہ دو ٹھیک ہے، جب ایک جگہ کبھی بیٹھنا کسی دن ٹائم ہوگا اسے ایک دن مانگ نہیں کے اس کشور کی جی آپ کہہ رہی ہے خواہش ٹائم کو نہیں پوری. ہوتا، ابھی ہم نے کہا نا ٹائم نہیں ہوتا کشور جی. دیکھیں نہیں ہوتا نا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نہیں سب نہیں کے لیے فرین، نہیں نہیں پریکٹیکلی پاسبل نہیں آپ ہوتا. کمرے میں یہی ہیں نا، چیز تو آپ ڈاکٹر صاحبہ حدود کہہ رہی تھی. حرم. فرین آپ کمرے میں ہیں، حدود حرم میں، کسی ٹائم آپ نہا دھو کے بیٹھی ہیں کمرے میں اپنا ریسٹ کر رہی ہیں نا، وہیں سے جی. مانگ لیا. وہ آپ تو حدود حرم میں ہے نا. اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں، دیکھیں کشان جی میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. ابھی آج جب یہ ہوا نا، اب میں نے سوچا میں کیا کروں، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے بہت زیادہ کلیئرلی ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ مے بی ایسا نہیں ہو پائے، ٹھیک ہے. یہ تو ایک بندی ہے نا، ابھی آئیں گے اور سب اور لسٹ اور یہ اور وہ نا. تو ٹھیک ہے اگر چلے ایک بندی بھی کہہ رہی ہے، منیمم کی بات کر، ٹھیک ہے، ایک بندی بھی کہہ رہی ہے، تب بھی مجھے لگ رہا ہے کہ یار ہو سکتا ہے میرے ذہن سے نکل جائے اور یہ بہت شدید وعدہ خلافی ہوگی، وہ بھی ڈس اپوائنٹ ہوگی، میں جھوٹ بھی نہیں بول سکوں گی، غلط بات. تو میں نے اس کو کلیئر کٹ بول دیا، میں نے کہا دیکھو جو لوگ وہاں جاتے ہیں نا، جن کا تجربہ ہے، وہ خود بھی جا چکی ہے حج کرنے، ٹھیک ہے. تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لسٹ نکال کے نہیں ٹائم ہوتا ہے. تو دیکھو انم، میں اس طرح لسٹ نکال کے ٹائم میں پرومس نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں جن کا تجربہ ہے کہ اس طرح آپ نہیں کر سکتے. لیکن میں ڈیفینیٹلی تمہارا نام لے کے دعا کروں گی، صحیح ہے، کہ اللہ تعالیٰ، اور اس طرح سے بھی تمہارا بھی اور جس نے بھی مجھے کہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں نے جو بھی دعائیں مانگی ہیں ان کے حق میں قبول فرما لے، ان کے حق میں اچھا کر دے، وہ نا ہمارے بہتر فرما دے ان کے حق میں، اس طرح کر کے. لیکن میں ایک ایک لسٹ تمہاری میرے لیے پاسبل مے بی نہ ہو تو میں پرومس نہیں کر رہی نا، تاکہ میں فری ہو جاؤں نا، ریلیکس ہو جاؤں کچھ آنٹی. میں نے تو اس کو کلیئر کٹ جواب دے ہاں دیا، جو بات ہے بندہ ویسے ہی کرے نا.
नहीं वो तो कह दे, बिल्कुल ठीक है। हमारे अब्बी की आदत थी, जो आपके दादा है ना, तो उनकी आदत थी, अब्बी के पूरी डायरी में भर के लिखा हुआ था, एक एक आदमी का जो जो कहा था वो लिख के ले गए थे हज अरे वो वाला काम कर पे। लो जो वो मेरी बहन ने किया था। उनकी वो जॉब करती है, उन्हें टीचर्स ने कहा कि आप बहुत सारी, सबने दुआएं बता दी, इतनी दुआएं बता दी, पूरी डायरी भर हाँ गई। और जब ठीक है। उम्रा करने जी जी। पहुंचे तो वो कहने लगी कि मैं किस किस के लिए दुआएं मांगू। मैंने कहा अब आप अल्लाह ताला से कहें, अल्लाह ताला इस डायरी में मैंने जिस जिसका नाम लिखा है, जिस जिस से दुआ मांगा है, सारी दुआएं कबूल कर ले। हाँ यही है, और क्या जनरली कर सकता है बंदा, इतना थोड़ी। उनको भी सोचना यही चाहिए यार, कर जो बता रहे हैं कि क्या कर रहे हैं यार, इतना क्यों बोझ हाँ, अगले के ऊपर आप डाल रहे हो, गलत बात है ना। वो हर तो एक पे जिम्मेदारी। अच्छा, सलाम करने को भी लोग कहते हैं वहां जाना, मदीने में सलाम मेरी तरफ हाँ से कहना। अब हर हाँ एक की तरफ से मदीने हाँ वाले को मेरा सलाम कह देना, गा के पहले पढ़ना शुरू कर देते हैं। हाँ। और और अल्लाह ताला तो अल्लाह ताला ना नियत जानने वाला है। देखिए सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह ताला आपकी नियत जानने वाला है। जिसने आपसे कहा है आप उसका नाम लेके आपको नाम याद रह जाए, और जिसका नहीं भी आप नाम याद है दिल से उसके लिए दुआ करें, अल्लाह इसकी जो हाजत है, अल्लाह मुझे नहीं पता, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक की दुआओं को याद रखें। या आप कभी आप भूल जाए, डायरी निकालना खोलना ही भूल जाए। बाज़ दफा इतना रश होता है कि आपको डायरी खोलने का कोई समझ पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। तो आप मौका नहीं मिलता। को बता भी दें, अच्छा उनसे कहें कि मैं सबके लिए दुआ करूंगी, लेकिन मैं यही दुआ अच्छा करूंगी अल्लाह मौ, मुझे आपकी दुआएं को कबूल हो जाए। देख देखिए, आप लोगों को मौका होता है मीना के अंदर, जब आप बैठे होते हैं ना खेमों में, तो कोई इतना वहां पे काम नहीं होता, कुछ भी अपना बैठे बैठे सुबह से शाम तक बैठे हैं, तो उस खेमे में आप अपनी अगर डायरी वाला काम करना है तो वहीं पे बैठ के दुआ कर सकते हैं कि इतने लोगों ने कहा है, तो वो काम पूरा हो जाएगा मीना के सही है। अंदर जब भी हाँ है, मतलब ट्राई कर क्योंकि सकते उस हैं, हाँ। वक्त, हाँ उस वक्त कोई तवाफ नहीं है, कुछ नहीं है ना, तो बैठे हुए हैं, तो सुबह से शाम तक इबादत करें। तो आप लोग अपनी डायरियां खोलें, जितने लोगों ने जो भी दुआएं कही बस वही एक दफा मांग ले, क्योंकि वो सब चीजें वही है ना, हुदूद अरम के अंदर सब आ जाती है, हाँ तो वो तो बस वहां मतलब की वो दुआ सफर पर जो इंशाल्लाह। भी कर लेना। हाँ अच्छा किशन जी, इसमें ये कि हाँ जैसे हम लोग अपने लिए नहीं पसंद करें ना, हमें चाहिए कि हम दूसरों के ऊपर भी फिर ना करें ना। कोई और हज पे जा रहा हो कुछ, हम उसको भी जी, लिस्ट थमा दें तो गलत बात हाँ है ना। जो चीज अपने मतलब बिल्कुल उसके वही तो, ऊपर टेंशन डालना उसके ऊपर ना। तो और टेंशन डालते हैं हाँ। हाँ ये वाली चीज थी। और क्या करना है मेरे। चलिए सही है। बाकी बस वही बंदा जनवरी की दुआ मांग ले, है ना, जो आप लोग सभी लोग ये बात कह रहे हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं, जहन से हाँ निकल गया, पता नहीं हाँ, क्या बोल किताब ले लेके हाथ में पढ़ने में वो उतना वो नहीं रहता है, वो खुलूस और वो जो होता है ना अल्लाह ताला से कुर्बत वो फील होती है। तो वो जो बगैर किताब लिए हुए ऐसे ही आप सिर्फ दिल से दुआ मांगे, वो लगता है ज्यादा अल्लाह से करीब भी हैं, और जो मांग रहे हैं अपनी जबान में एक मांग ले चीज रहे हैं। जिसमें है किशन की महाराज जी, कि जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे, जैसे किसी के साथ बहुत जानलेवा बीमारी किसी के साथ अटैच है, किसी के साथ नहीं, बहुत बड़े बड़े मसले होते हैं लाइफ में ना, कि बंदा इमेजिन नहीं कर सकता जो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है। तो चले उसने एक दुआ अपने लिए बोल दी, तो फिर समझ आता है कि यार चलो, फॉर एग्जाम्पल किसी को खुदा ठीक। ना खास्ता कैंसर हुआ है, हाँ तो वो कहे कि यार मेरी शिफा के लिए हाँ। दुआ करो, क्योंकि वो तो एक ऐसी चीज है कि वो फिर हम लोग सोच भी जी नहीं जी सकते ना। जी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने हमें बचा जी के जी। रखा है। तो इतना बोल दे बंदा हम्म, बस कि यार तुम्हें तो पता है मेरा ये वाला मसला, इसके लिए जरूर दुआ जी। करना। आई और गेस इतना इज और ओके ना। फरीन फरीन तुम ये भी याद रखना कि मुझे मेरे साथ तो बहुत होता है, जैसे जैसे तुम लोग भी हो, तुम लोग वहां पे मैं तवाफ कर रही होती हूँ, कुछ हो रही, तुम लोग को अल्लाह ताला खुद याद करवा देता है। ये बात सही कह रही है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हाँ, है। बहुत ये से तो लोग बिल्कुल के सही कह ऐसे रही है, होते हैं सबके ना, पता है नाम उनके जहन में आ नाम जाते हैं। हाँ खुद ब खुद जबान पे आते हैं नाम, पता है हाँ। इतने लोग कहते हैं, तो उनकी जबान पे खुद ब खुद आ जाते हैं, उन सारे याद आ जाते हैं। और ऐसे आदमी सोचते हैं हम तो कर ही नहीं सकते, लेकिन मैं जाती हूँ वहां तो मैंने देखा है, न जाने कौन भूले भटके, कौन कौन दोस्त यार और रिश्तेदार और सबका नाम याद आ जाता है वहां चले पे। चले अभी ऐसे ही ये है। अल्लाह की तरफ से होता चले और है। आगे यहाँ बढ़ते हैं। बाज़ औक़ात तो उस शक्ल का कोई सामने आ जाता है। ये हाँ, बिल्कुल। ये मजेदार। अच्छा सही कह रही है, सही, जिसको देख के हमें कोई बंदा याद आ जाए ना। हाँ सही अरे कह रही है। बिल्कुल बताएगी, बस बिल्कुल सही कह रही बस है। ज्यादा फिक्र ही नहीं करो, वो खुद ब खुद देखना, जिस जिसकी दुआ करवानी है ना, वो ऐसा याद आएगा कि तुम भूलना हाँ भी चाहोगी तो हर चक्कर में याद आएगा वो। सही हो गया, सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। को भी या तो उन्हीं से लिखवा लें कि आप अपनी दुआ खुद लिख दें, या फिर अपने हाथ से खुद लिख लें। लेकिन ये याद रखें कि जब आप दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है जो आपके लिए दुआ करने लगता है कि या अल्लाह, इसको भी वो अता कर जो ये दूसरे के लिए मांग रहा है, या इससे बेहतर अता कर। इसके अलावा ये कि तयम्मुम की मट्टी छोटी सी डिबिया में या छोटे से लॉक होने वाले पॉलीथीन के बैग में बहुत ही छोटी मिकदार में साथ रख लें, क्योंकि बाज़ औक़ात
جہاز میں پانی ختم ہو جاتا ہے، وضو کا وقت آتا ہے، اور اگر پانی ہو بھی بعض اوقات اور سارے مثلاً 300 مسافروں کا جہاز ہے اور سب وہاں واش روم میں جا کے وضو کرنے لگے تو آپ خود سوچیں کہ حال کیا ہوگا. اتنا پانی ہو نہیں سکتا، اور بعض اوقات لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں. ایسے میں بسا اوقات نماز کا وقت نکلنے لگتا ہے، خصوصاً فجر کا وقت، کیونکہ فجر کی نماز آپ ایک مخصوص وقت میں ہی پڑھ سکتے ہیں، اس کو دوسری کے ساتھ جمع بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے تیمم کی تھوڑی سی مٹی ساتھ ہو تو انسان سہولت کے ساتھ جو ہی وقت ہوا فوراً تیمم کر کے اگر نفل پڑھنا چاہتا ہے مثلاً یا نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ آسانی سے ادا ہو جائے گی. اچھا، تیمم سے بہتر نہیں بندہ منرل واٹر کی بوٹل ساتھ رکھے نا؟ پانی تو اویلیبل بالکل ایزیلی ہوتا ہے نا. نہیں. دیکھو پانی، پانی جو پانی پینے کا نہیں ہوتا، چھوٹی والی بوتلیں جو دیتے جی جی. ہی ہیں پلین، ہاں. پلین میں بھی دیتے ہیں، ویسے بھی انسان اپنا بھی رکھتا ہے. تو آپ اس سے آدھی کیا چوتھائی بوتل میں وضو ہو جاتا ہے. وہ میں چاہ رہی تھی کوئی کلاس ہوتی تو میں اس میں بتاتی، چونکہ میں نے حرم میں دیکھا تھا جب ایک عورت کو، جب سے میں سب کو ضرور بتاتی ہوں وہ طریقہ اسپرے بوتل کہ رکھی نا کتنا ایزی ہے. اس کے لیے اسپرے بوتل رکھے نا چھوٹی والی. ہاں ہاں ہاں، اچھا اسپرے بوٹل، ہاں ہاں اس سے بھی ہو ہاں، سکتا ہے. ہاں پانی ہو اسپرے مطلب. ہاں باٹل. تیمم تو بالکل ہاں سمجھ نہیں آ رہا اس کیوں کہہ رہی ہیں تیمم. وہ اس تو نہیں، وہ اس لیے کہ مطلب وہ سمجھ رہی ہیں کہ کہیں مطلب پانی جب نہ اویلیبل ہو نا پھر ہوتا ہے تیمم. لیکن ہاں. وہ سمجھ رہی کہ تیمم کر لیں، لیکن ہوں پانی تو موجود ہے. تو پلین میں ہوں. بھی پانی موجود ہے، تو آپ کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے، ہر جیسے ایک کے میرے ہاتھ خیال میں سے ایک بوتل. جیسے ہم لوگ تو ایک اللہ کا بوتل تو شکر ہوتی ہے. لے لیتے کشونٹی، لیکن جیسے یہ والی بات اب میں سوچ رہی ہوں کہ انہوں نے کہی کیوں ہے. کیونکہ جیسے دیکھیں بیچارے، آپ لوگ نے دیکھا ہوگا نا، کچھ لوگ بالکل ہی اس طرح کے ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ پیسے ویسے نہیں ہوتے. آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا. ٹھیک ہے، ان کو پتہ نہیں کوئی بھی جی فائنانس کر دیتا ہے تو اب ان کے پاس واقعی شاید منرل واٹر لینا بھی ایک بڑی بات ہوتی ہوگی کہ ایک بوتل خریدے. تو مے بی ان کے پاس اتنا بھی نہیں، پانی نہ ہوتا ہو. پلین میں پلین کے فری میں علاوہ مل جاتا ہے نہیں نا. کشانٹی، وہ کہہ رہی ہے نا فجر ہاں کی نماز جیسے پلین کے علاوہ بھی کہیں پہ آپ ہیں اور فجر کی نماز میں سب لائن میں لگ جی. گئے، اب آپ نماز تو قضا کرو گے یا وہ وہ ہے نا؟ آپ وہ آپ جب جائیں گے نا تو آپ دیکھیں گے آپ کو زمزم کی بوتلیں ہر جگہ بانٹی جا رہی ہیں. اچھا جدھر اچھا جائیں اچھا. گے ادھر آپ کو. ہاں اتنی بوتلیں گرین کلر کا زمزم لکھا ہوا اس پہ، ایک اچھا ایک بوتل ہر طرف بٹ رہی، اور ہر تھوڑی تھوڑی دور کے اوپر نل لگے ہوئے ہیں وہ پانی بھرنے کے. تو آپ کی بوتل خالی ہو، آپ راستے میں جا رہی ہیں، آپ نے اس میں سے بھر اچھا، لیا. زمزم سے وضو بھی کر سکتے ہیں؟ میں تو بچوں والی ہاں سوال کروں گی، پلیز پہلے برداشت تو کیسے ہوتا ہے. پہلے تو نہاتے تھے نا، یہاں پہ حرم کے نیچے تھا پہلے، اچھا، خانہ کعبہ کے نیچے وہاں بہت بڑا غسل خانہ تھا، اتنا بڑا. اب وہ نہاتے سب تھے بند کر دیا، ختم ہو. زمزم سے؟ ہاں ہیں؟ نہاتے تھے، ہیں؟ سب لوگ کھڑے نہا رہے ہیں تولیے کے اوپر، احرام کے اوپر سے عورتیں سر پہ سے ڈال رہی ہیں، بائیں پہ سے، پورے اچھا، نہاتے ہی رہتے تھے ہر وقت. ہاں صحیح ہو گیا، چلیں صحیح. پھر بھی بندہ سیف سائڈ پہ تھوڑی مٹی واقعی رکھ لے تو کیا برا ہے نا، کہ کچھ پتا نہیں ہے نا ہاں. کشانٹی. نہیں نہیں، وہ انہوں نے اچھی ٹرک بتائی ہے کہ آدمی کبھی پانی بالکل نہیں اویلیبل تو ایک ٹکڑا مٹی کا رکھ لیا. ویسے تو رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، آپ نے زمین پہ دیوار پہ جہاں بھی ہاتھ مارا آپ کہیں سے بھی کر سکتے. اس مٹی میں تو علماء ہر میں جگہ ہوتی ہے. لیکن اس میں علماء میں اختلاف ہے دیوار والی مٹی کا نا. میں نے دیکھا تھا ویڈیوز، کچھ علماء منع کر رہے تھے کہ نہیں وہ والی نہیں، کیونکہ تو ذرا سی برائے نام ہوتا، پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے، مجھے اتنا ڈیٹیل میں نہیں یاد. لیکن اس میں علماء میں میرے خیال سے ہاں اختلاف ہے دیوار والی مٹی اور اس میں. بعض اوقات جہاز کہتے ہیں تاخیر ہو کہ جاتی نہیں ہے، بعض ہوتی اوقات دیوار سوری. کے اوپر اتنی مٹی، ہاں چلے لیکن ٹھیک ہے ہلکی وہ. تو ہوتی ہے. اچھا، میرا ایک چلیں اس سے کوشچن ہے کوئی. جی جی یہ وضو سے جی ریلیٹڈ ہی. یہ ابھی جو انہوں نے بات کی ہے، یہ پلین کی بات کی ہے. اب ہم حرم میں اگر بیٹھے ہوں اور وضو کرنا ہو تو آل دا وے ہمیں پھر واش روم تک ہی جانا پڑتا ہے کہ ہم کہیں آس پاس بھی کہیں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ مجھے آپ بھی نہیں کہیں بھی آئیڈیا. کر میں ٹو سکتے ہیں، تھاؤزینڈ میں ٹو وہاں مٹی تھاؤزینڈ ہوتی ہے، وہاں ہر طرف مٹی ہوتی ہے، جہاں آپ بیٹھی ہوتی یہ ہیں ہم آپ کا حج کی گدے کے. یہ ہم حج کی بات کر رہے ہیں، مینا کی بات حج ہو کی رہی ہے میں ابھی بتا، ہم. ہاں، آپ کہاں ابھی کی ہم بات کر رہی ہیں؟ میں ابھی اسپیسیفکلی پوچھ رہی ہوں کہ وضو سے ریلیٹڈ جو بات ہے تیمم کی مٹی، اور یہ ہم کس سینیریو میں بات کر رہے ہیں؟ یہ کہاں کہ کی ہے کہ اگر نہ ہو سفر میں کسی بھی جگہ ہاں پہ ضرورت جب پڑ جائے تو. سمجھ رہی مریم؟ اوکے. سفر میں کسی بھی اوکے. مقام پہ، چاہے ایروپلین میں چاہے کہیں بھی، جہاں بھی پانی نہ ہو تو کیا کریں. ٹھیک ہے، ان کیس جب کہ کشوانٹی کہہ رہی ہیں کہ بھائی زمزم کی بوتلیں بٹ رہی ہیں جب بھر بھر کے، تو ایسا ہوتا نہیں، واقعی میں لگتا ہے ایسا ہوتا نہیں ہوگا. لیکن سیف سائڈ پہ فرحت ہاشمی کہہ رہی ہیں تو ان کی تو ایک ریسرچ ہوگی، کسی وجہ سے کہہ رہی ہوں گی. بندہ ہاں رکھ لے، یہ تو ہے نا، ہے. ایک ڈبیا میں رکھ لے تو اچھا، بس یہ بھی کیا ہے. میرا بھی ایک سیلی سا کوشچن ہے کہ سپوز ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، حرم میں ہیں یا مسجد نبوی میں کہیں بھی ہیں، تو ہوں واش روم تو نا کافی دور ہوتے ہیں.
हाँ मतलब आपको अगर जाना हो, वजू सपोज बहुत टूट गया और आपने करना है, बहुत वजू मुश्किल करना है, होती है। तो और वो नहीं, फिर हम और क्या एक कर मिनट एक मिनट सकते वैसे हैं? भी किशवंटी किसी रुके, का तो वजू टूट जाए, सवाल तो पूरा होने थे किशवंटी, एक देखिए मिनट एक आप जो कह रही हम्म, बाथरूम दूर होता है, वाकई दूर होता है और इंसान जा नहीं पाता उतनी दूर तक। और आपको वजू करना है, अभी अजान हो गई है और जमात एकदम से आपका वजू समझे खत्म हो गया, नींद आ गई, झपकी हो गई, कुछ हम्म, भी हुआ हम्म, ना, क्योंकि वहां हम्म, पे होता है ऐसा अक्सर। तो आपका वजू टूट गया, अब आप क्या करें? अब आप इतनी दूर जाएंगी, आपकी तो नमाज जमात निकल जाएगी ना, हम्म, तो फिर आप क्या करेंगी? तो उस वक्त है कि ये वहां जमजम आपके सामने ही रखे होते हैं जगह जगह। आप आधा ग्लास भी हम्म, लेके अपने गोद में बैठ जाएं, अपने ऊपर हाथ में से एक एक दफा बस। अ, एक मस्ट होता है ना, बकिया तीन तो हम्म, सुन्नत है, एक दफा मस्ट है। तो आपने उसमें पानी में से जरा सा लिया, दोनों अपने हाथों को कलाई तक धोया, फिर उसके बाद एक घूंट लिया, पी लिया, तो उससे मुंह पूरा कुल्ली की तरह करके, तो वो पानी अपना मुंह में, फिर जरा सा लिया उससे नोज के अंदर और पूरे फेस पे कर दिया, एक दफा हर चीज। फिर एक राइट हैंड, फिर ओके, लेफ्ट हैंड। तो वो पानी थोड़ा थोड़ा अगर आपके ऊपर अबाए के ऊपर गिर रहा है, कोई बात नहीं, वो ड्राई हो जाएगा। फिर उसका सर पे हम्म, मसा किया। और पाँव में अगर आपने मोजा पहना है तो वेल एंड गुड, वो एक दफा पहन लो, 5 टाइम की निकल जाती है उसी में, ऊपर से मसा कर लिया। हम्म। तो ये बहुत अच्छा होता है कि आदमी को वजू का आना चाहिए कि आधी गिलास पानी में नहीं, ये वाला हम कैसे क्वेश्चन वजू वाकई कर में सकते ट्रिकी हैं। है, क्योंकि जिस तरह मैंने जाना है ना, तो मुझे काफी चीजें हैं कि मैंने अकेले जाना है, पता 2-3 लोग होते हैं ना, तो वो नॉर्मली मेरी अम्मी बहन और मेरी कजन इस तरह इकट्ठे गए थे। अब मेरा सिनेरियो में मैं अक्सर चीजें इस तरह सोचती हूँ कि अकेले निकलना, फिर इधर उधर खो जाना, समझ ना हम्म। आए, अब वापस कहाँ आना है, अब जगह नहीं आप मिलेगी, किसके साथ जा रही रश मरियम, इतना। आप मैं जा अकेली, मैं अपने भाई के साथ जा रही हाँ हूँ। बस भाई के साथ और साथ मुसलसल, हाँ हाँ, मोबाइल वो तो मोबाइल और मरियम, ठीक है, सिम तो होगी वो आप तो ठीक है, जहाँ लेकिन जाएंगी वुमेन ना, में हाँ, लेकिन औरतों वाली मरियम जगह पे देखिए, तो मैं पहले अकेली होंगी। मुश्किल था ना, मरियम हम्म, पहले मुश्किल था। अब आप जो है लोकेशन अपनी फौरन ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब आप हम्म, आ रही जा रही लोकेशन आपको अपनी जगह पे ले आए। हाँ, ये सिम तो मोबाइल इंशाल्लाह सिम मैं होगी करूँ। ना, मोबाइल सिम होगी, फिर क्या मसला है। हाँ। बस राब्ते में भाई के साथ मुसलसल, टेंशन नहीं लेना है, अल्लाह ताला ने पहले बुलाया है भाई। हाँ। हाँ, नहीं नहीं, ये तो है, ये पहले तो तो है। ये सब और था जो ही आप नहीं ये ना, बात कर रही हो ना, पहले मुझे तो खुद याद आ लोकेशन गया, वगैरह था ही नहीं मैंने ना। पहला हाँ, देखो मैंने पहला उम्रा किया था पहले नहीं था ना 2001 ये में। सब, अब तो तुम लोग अभी ऐसे बहुत आसान मैं दौर में जा छोटी रही थी हो तब। कि जब लोकेशन है, सब कुछ है, कहीं से पानी कहीं दो भाई पहुंच को। जाओगे। मैं तो कब भी हो गई थी हज पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखने की दोबारा दूसरी जगह लैंड कर जाते हैं। कोई भी इमरजेंसी हो अभी सकती है, बात ऐसी करते हैं। सूरत में इबादत के इस सफर में कोई नमाज ताखीर से न पढ़ी जाए या कोई नमाज कजा न होने पाए, महज इस वजह से या इस बहाने से कि वजू का मौका नहीं था। फिर इसी तरह यह है कि ले जाने वाली चीजों में छोटा एक अलार्म क्लॉक रख लें। बाज़ औक़ात आप ऐसे होटल में होते हैं या ऐसी जगह पर होते हैं जहां तक आवाज नहीं पहुंचती, आजान की आवाज नहीं आती, या ये कि आप खुद अपनी मर्जी से एक मखसूस वक्त पे उठना चाहते हैं, मसला आधी रात को उठना चाहते हैं या दिन में कुछ आराम कर रहे हैं तो उस वक्त उठना चाहते हैं, तो अगर अपनी मर्जी से आप अलार्म लगाते रहेंगे तो आपके लिए बहुत सहूलत होगी। क्योंकि बाज़ औक़ात आप किसी को कहते हैं मुझे इतने बजे उठा देना, वो भी भूल जाते हैं। बाज़ औक़ात सब लोग चले जाते हैं हरम, आप अपने मकाम पर हैं और आपके पास कोई जगाने वाला नहीं, तो कहीं ऐसा ना हो कि सोते रह जाएं किसी भी वक्त गफलत से और आपकी कोई नमाज मिस हो जाए या किसी चीज में ताखीर हो जाए। तो अपने सहूलत के लिए अपना अलार्म अपने साथ रखें। फिर इसी तरह यह है कि सूती जुराबों के अगर 2 या 3 जोड़े साथ रख सकें तो हरम के जो मार्बल का फर्श है उस पे चलने के लिए आसानी रहती है, पाँव को सपोर्ट मिलती है। बाज लोगों के पाँव में तकलीफ होती है जब वो नंगे पाँव चलते हैं, खुसूसन जब उम्र ज्यादा होती है तो नंगे पाँव उस फर्श पे चलना मुश्किल हो जाता है। तो अगर थिक सूती जुराबें पहनी हुई हो आपने, तुम्हें गर्मी भी अमूमन नहीं लगती और चलने में भी सहूलत होती है। लेकिन यह है कि जो ही जुराबें मैली हो तो दूसरी बदल लें और पहले वाली वजू के साथ ही धो के छोड़ जाएं और नेक्स्ट टाइम तक, अगले दिन तक वो सूखी हुई होंगी और इस तरह आप आसानी से तब्दील करते रहेंगे। और इंशाल्लाह पाँव डायरेक्ट जब मार्बल पे टच नहीं करेंगे तो दर्द भी कम होगी, क्योंकि बहुत से लोग नंगे पाँव जब चलने के आदी नहीं होते तो तवाफ या सही के बाद बहुत ज्यादा थक जाते हैं और आइंदा तवाफ और सही कर नहीं पाते और इस तरह इबादत के मौके हाथ से जाते रहते हैं। क्योंकि आप नवाफिल तो घर भी पढ़ सकते हैं और काम घर कर सकते हैं, लेकिन
طواف کا جو یہ موقع ہے یہ وہی نصیب ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، اس کا انتظام گھر سے کر کے جائیں۔ پھر اسی طرح بعض اوقات چھالے نکل آتے ہیں پاؤں میں، یا یہ کہ کوئی پاؤں کسی چیز کے ساتھ زخمی ہو جاتے ہیں، تو اپنے ساتھ بینڈیج وغیرہ یا ایسی چیزیں جو آپ کو عام طور پر فائدہ دیتی ہیں، اپنی ضرورت کی دوا وہ ساتھ رکھیں، کیونکہ وہاں پر ایک تو دوائیں مہنگی بہت ہوتی ہیں، بعض اوقات رش اتنا ہوتا ہے سٹورز پر کیونکہ اتنے لاکھوں لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، تو تمام دکانیں جو ہیں وہ بزی ملتی ہیں، بعض اوقات نماز کے وقت کو دیر ہو جاتی ہے، تو اس لیے فرسٹ ایڈ کا تھوڑا سا سامان جیسے بینڈیج، پین کلر جو ہے یہ اپنے ساتھ ہی آپ رکھیں تو بہتر ہے۔ مثلاً اگر آپ نے عمرہ کیا اور اس کے بعد آپ تھک گئے تو فوری طور پر پین کلر لے لیں، کوئی ایسی دوا لے لیں جو عام طور پر آپ کو فائدہ دیتی ہے اور اس سے آپ کو ریئیکشن بھی نہیں ہوتا، تو وہ آپ گھر سے ہی اگر اپنے ساتھ تھوڑی سی مقدار میں لے جائیں تو اس سے سہولت ہوگی، کیونکہ بہت سے لوگ تھک کر پھر سو جاتے ہیں اور سوئے رہتے ہیں اور نمازوں کے وقت گزر جاتے ہیں، تو ایسے موقع پر تھکاوٹ کا رسک نہ لیں۔ پھر اسی طرح بزرگ لوگ جو موسم کی تبدیلی سے جلد متاثر ہوتے ہیں، مثلا باہر گرمی ہے، آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں اور اس میں بہت زیادہ اے سی تیز کیا ہوا ہے، اب وہ اتنی ٹھنڈ لگنے لگتی ہے کہ آپ ایک دم بیمار پڑنے لگتے ہیں، تو ایسے میں اپنے پاس اگر ایک گرم چادر یا ایکسٹرا کپڑا رکھیں کہ جو آپ اس موقع پہ خود کو لپیٹ سکیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ آج کل چونکہ موسم ٹھنڈا ہے تو تہجد اور عشاء کے وقت خصوصاً مدینہ میں سردی کا امکان ہوتا ہے، اس لیے اس موقع کی مناسبت سے آپ اپنے ساتھ ضروری سامان اپنی سہولت کے مطابق رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ اپنے ہینڈ بیگ کا سائز جو ہے وہ نہ تو بہت بڑا رکھیں اور نہ ہی بالکل چھوٹا رکھیں، اگر درمیانے درجے کا ہینڈ بیگ رکھیں، نماز پڑھتے وقت اس کو آگے رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ ستھرا بن جائے۔ یہ چیز جو ہے جب آپ یہاں ڈال لیتے ہیں اپنے اس میں تو چوری وغیرہ کا بھی خطرہ نہیں ہوتا، اور لائٹ بھی ہوتا ہے کہ بہت کچھ بھر کے آپ اس میں نہیں لے جا رہے۔ اور پھر یہ ہے کہ بیگ ایسا نہ ہو کہ جو لٹا دیں، آپ لٹانے سے دوسروں کی نماز میں رکاوٹ ہوتی ہے، کیونکہ حج میں اور عمرے میں رش بہت ہوتا ہے، جب رش ہوتا ہے تو لوگ نیچے نہیں دیکھتے، وہ آتے ہیں بیگ کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں یا اس کو پلانگتے رہتے ہیں، تو اگر یوں کھڑا ہوگا بیگ تو اس کے اوپر کم از کم کوئی پاؤں نہیں رکھ پائے گا، اور اگر اس کی بیس ذرا سی چوڑی ہو اور ذرا سی ٹکنے والی ہو تو اس میں یہ ہے کہ کھڑا رہتا ہے بیگ، اگر اس میں چشمہ وغیرہ ہے تو اس کے ٹوٹنے کا ڈر بھی نہیں ہوتا۔ اور اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا دیکھے کہ بہت ہی رش بڑھ گیا تو اس کو اٹھا کے آپ اپنی گود میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بہت بڑا ہو تو وہ بیٹھنے میں دقت ہوتی ہے، تو یہ سہولت سے آپ اس کو اپنے قریب بھی کر سکتے ہیں۔ اور خدا کے لیے ٹک ٹک کر کے بجنے والے بیگ نہ لیجیے جو بند ہونے میں ٹک کر کے بند ہوتے ہیں نا، کیونکہ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کھولیں گے، کچھ نکالیں گے اور ٹک کر کے بند کریں گے اور دوسروں کی عبادت میں خلل ڈالیں گے۔ دیکھیے اللہ کے گھر میں ہم جب بیٹھے ہیں تو ہمیں اس گھر کا اور اس گھر میں آنے والوں کا احترام بہت ضروری ہے کہ ہماری وجہ سے۔ اچھا یہ بات سنتے ہیں ذرا، ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو سترے کی بات ہوتی ہے نا، اس کی میرے خیال سے بہت ضرورت پڑے گی وہاں، یہ اگر کوئی بتا دے تھوڑا سا کہ کیسے، مطلب اس کی ڈیٹیلز تھوڑی سی نا، بس بریفلی، کہ سترا کیا مطلب کتنا اونچا ہونا چاہیے وغیرہ، یہ کیا کیا چیز ہے سترا یوز کر سکتے ہیں، ضرورت تو پڑتی ہوگی نا وہاں، ظاہر ہے مینا کیمپ وغیرہ میں جب نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ کہیں پڑتی ہے، کہیں کہیں نہیں بھی ہاں پڑتی ہے، کہیں پڑ جاتی ہے، کہیں پڑ جاتی ہے۔ فری جی جی وہی پوچھ رہی ہوں، جہاں پڑتی ہیں وہاں فریم کے لیے کیا کریں؟ ہاں یہ ڈی بتائیں۔ فریم جیسے حرم کے اندر ہوتے ہیں تو وہاں سب لوگ ایک دوسرے کے سامنے آتے جاتے ہیں، وہاں ستھرا رکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، وہ کہیں بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں وہ الاؤڈ ہے، مطلب اس کو نہیں کرتے۔ ہاں الگ جب نماز آپ پڑھ رہی ہوں گی مینا میں یا کہیں اور تو وہاں پہ ضرورت پڑتی ہے ستھرے کی، اور اگر احتیاطاً کسی کو رکھنا ہے تو اپنا پرس جتنا اونچا ہوتا ہے نا، 1 فٹ جتنا، اتنا بھی سامنے آپ رکھ دیں گی نا، کوئی چیز رکھ کے پڑھیں تو پھر ذرا دل کو بھی سکون ہو جاتا ہے کہ شیطان نہیں آ رہا بیچ میں، جیسے ایک کہ وہ شانٹی چیز۔ ہم لوگ جیسے نارمل ہائٹ کی 5 فیٹ کی کوئی ہے تو جیسے گھٹنے تک ہو ہمارے، یا اس سے بھی نیچے؟ مجھے تھوڑا لینتھ میں جاننا چاہ رہی ہوں۔ نہیں نہیں، صرف 1 فٹ، گھٹنے تک کہاں سے، وہ تو بہت اونچا ہو جائے گا، 2.5 فٹ، اچھا 5 فٹ کا آدمی تو آدھا، وہ اچھا، اتنا اونچا تھوڑی، گھٹنے سے وہ تو آدھا، ایک گھٹنے کا ہاں آدھا وہ کر لیں؟ بالکل
جو چھوٹا آپ کا لیپ ٹاپ وغیرہ جیسے سائز کا نہیں ہوتا ہے اتنا بڑا کوئی پرس، وہ آپ کا کوئی بھی پرس ہینڈ بیگ آپ کا ساتھ جائے گا نا، جی وہ جی جی جس جی کے اندر آپ اپنی تو پھر جیسے بچوں کا امپورٹنٹ بیگ چیزیں ہوتا ہے وہ رکھیں تو گے، زیادہ اچھا رہتا ہے. بچوں کا جو بچوں یہ کا بیگ ہو کچھ اچھا بھی، اچھا مطلب اچھا آپ اچھا اپنا بھی بیگ اپنا پرس بھی ہاں آپ مطلب کا میں ہے صرف وہ بھی سائز رکھ میں دیں گے سائز کا آپ. بیگ اندازہ پیک لگا رہی تھی ہم ہاں بیگ پیک بہت سوٹ کرتا مطلب ہے. اتنا آپ اپنے پرس میں رکھیں گی نا پانی کی بوتل اور کچھ بھی چیزیں، کشور آنٹی پرس تو ہوتا ہے، کچھ میں سائز پوچھنا چاہ رہی تھی اصل میں نا، وہی نا جو بچوں کا وہی بیگ 1 فٹ. ڈائپر ہاں وغیرہ. ہاں ہاں وہ ہاں بیسٹ ہے فریم، کیونکہ اس ہاں میں نا ٹھیک آپ ہے ٹھیک ہے. پانی کی بوٹل سب رکھ لیں، اور وہی مطلب یعنی میں تو بس پیچھے بھی وہی رکھتی تھی، میں نے نارمل والا پرس کبھی بھی نہیں رکھا. اچھا صحیح ہو ہاں گیا ٹھیک ہے. مطلب اچھا بالکل ہاں، اگر اتنا بڑا بیگ کوئی اٹھا سکتی ہو تو ٹھیک ہے، وہ بہت بڑا اتنا نہیں ہوتا، ایک تو بچے نارمل کا ہوتا ہے، بس اس کو زیادہ ہیوی نہیں کرے، اس کو لائٹ ویٹ رکھتا ہے، اس پہ کہنا چاہیے وہ بہت ایزی رہتا تھا، سب سے ایزی وہی رہتا ہے، کیونکہ پرس نا سائڈ پر ہوتا رہتا ہے پھنستا رہتا ہے، لیکن بیک پیک پیچھے کور پر ہوتا ہے نا، تو مزے سے آپ ہاں حرم میں بھی بیگ دعوت پیک سب سے اچھا تو بیگ پیک ہوتا ہے، بھائی بیگ کشور پیک آنٹی لو کیا ہو گیا اور بیگ. پیچھے تو وہ ہاں کوئی کھول کے نکال نہیں لے گا چیز ہے اگر پیچھے لٹکا نہیں رہا؟ کوئی نہیں نکالتا، یہاں کوئی فریم کسی کیا کی ہو گیا. کچھ چیز نہیں چھوئے گا، تم اللہ وہاں کشور خیمے آنٹی میں کیا سب وہاں کا چوریاں اپنا نہیں چھوڑ ہوتی کے ہوں گی چلی کیا؟ جاؤ. نہیں اچھا نہیں کشور آنٹی نہیں ایسا نہیں نہیں ہو نہیں سکتا، بالکل کیا ہو گیا؟ نہیں نہیں ایسا کیسے ہو نہیں سکتا ہے؟ نہیں فریم کوئی نہیں اٹھائے گا، تم چھوڑ کے ارے دیکھ فریم کچھ لینا بھی نہیں ہوگا، کیا ہو گیا. اللہ وہاں کشور پہ آنٹی کچھ یہ بھی تو میں ڈال ماننے کو تیار نہیں ہوں بھائی، یہ کیسے میں مانوں؟ تم اپنا پرس، تم ساری چیزیں چھوڑ کے چلی جانا، چپل اپنی وہیں رکھ چلی جانا، یہ وہاں پہ اپنا. اچھا سن، ایک چیز میں جو بتا رہی تھی، ایک تو تم لوگ سب نے چھاتے رکھ لیے اپنے، لسٹ میں لکھ لیا ہے، وہ لیں گے انشاءاللہ. اچھا رکے میں بھول جاؤں گی کشور ایک آنٹی، تو بات تو چھاتے. سنیں. ہاں ہاں چھتری اور بولے ہاں بولے. اور نہیں تم بولو، تم کیا بول رہی میں تھی؟ یہ بول رہی تھی کہ جو حرم میں ہم ہوں گے، چاہے ہم اندر ہو مطاف میں، چاہے وہ جو اندر اے سی والا ایریا ہے، چاہے صحن میں، کہیں بھی ہو، تو ہمیں کہیں بھی ستھرا رکھنے کی ہاں ضرورت نہیں ہوتی، کوئی بھی گزر جائے اور نہیں ہم نہیں بھی کہیں ہمیں بھی. نہیں ہاں کہیں نہیں نہیں جیسے میں کہیں بھی گزر نہیں رہی ہوں نا، اب رکھنے میں کی کسی کو ضرورت. دیکھ رہی ہوں کہ کوئی نماز پڑھ رہی ہے تو میں اس کے سامنے سے گزر سکتی ہوں، مجھے مسجد کے آداب اس طرح پتہ ہاں نہیں ہے نا یہ والے سارے، اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ ہاں ایسے میں گزر سکتی. اتنا رش ہوتا ہے، اگر دیکھو کبھی اپنے دل میں جیسے ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ میں پرس ہے، اس پرس کو سامنے رکھا اور چلے گئے، اگر نہیں کسی کے سامنے کچھ نہیں اچھا رکھا ہے، ہمیں لگ رہا ہے تو اپنے ہاتھ میں پرس ہے نا، اس کو اچھا لٹکا اچھا لیا اچھا سامنے، ادھر سے ہاں. گزر گئے. ارے واہ یہ صحیح اچھا ہے نا، ہے، صحیح سے اپنا پر ہی پرس کرنا پڑ رکھ دیں. جاتا ہے فریم، کیونکہ اتنا رش ہوتا ہے اس میں، آپ کیا کریں، آپ کچھ مطلب مجبوری ہو جاتی ہے کیا نا. کر ہاں سکتے ہیں لیکن پھر یہ سترا اتنے والا کو. وہ ابھی آئیڈیا اچھا ہے نا کہ آپ پرس اگر رکھو نا، اتنے ایسے مت سترا، گزرو. فریم سوچو نا، اتنے لوگ اگر اپنا سترا رکھنے لگ گئے حرم میں تو ہاں پھر تو پورے میں نظر آتا رہے گا ہاں صحیح سترا بات ہی صحیح. پھر سترا. وہ شیعاؤں کی نماز ہوتی ہے نا پتھر رکھنے والی وہ ویسے تو لگیں گے لوگ. ایک نماز سترا، پھر ایک نماز سترا پڑے گا، ایک انسان پڑے گا، دو اچھا 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 دو صحیح ہے صف صحیح ہے. لگ جائے گی، ٹھیک ہے تو ہے نا. صحیح ہے، اگر کم لوگوں دیکھیں فار ایگزامپل 4-5 عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، اتنی ساری میں ہاں سب کے پھر سامنے رکھو. پرس رکھ رکھ کے تو نہیں جا سکتی نا، ٹھیک ہے، میں سب کے جی سامنے جی کیسے نہیں پرس ہاں، رکھ، پھر تو میں ایسے ہی چلی نہیں جاؤں گی نا. آپ پوری رو سے جا رہی ہیں، اپنے ہاتھ میں پرس اس طرف رکھ کے نکل گئی، پورے رو کے سامنے پڑتا گیا نا وہ سترا، مطلب کہ آپ میں کا ہینگ پرس کی ہوئی ایک ہوں، وہ ہو پرس گیا. میں ہینگ کی ہوئی ہوں اپنے نہیں رائٹ شولڈر نیچے پہ. ہاتھ میں لے لیا نا، اچھا اچھا شولڈر اچھا سے ہاتھ میں لے لیا اچھا 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 تاکہ اچھا بیچ میں آ گیا نا، بیچ میں آ گیا. سمجھی، اوکے 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 ٹھیک ہے بیچ میں آ ٹھیک ہے. گیا نا، نیچے لٹکا ہاں لیا، گزرنا ہے کندھے سے اتار لیا، ہاتھ میں لیتے ہوئے چلے گئے. اوکے تو اوکے اچھا اب یہ کہہ رہی ہیں. بہت بڑا بیگ پیک نہیں لینا، بیگ پیک بھی ایک مناسب سے سائز ہاں کا. سمجھ مناسب گئے صحیح سمجھ ہے گئے. نا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مطلب ہاں اور آپ بہت نا بڑا. بتائیں. اچھا کلاس 2 والا بیک ہاں، پیک لے لیں. میں کیا چیز بتا رہی تھی آپ بہت چھتری بتا رہی امپورٹنٹ. تھی، پھر اس کے ساتھ ہی آپ شاید کچھ بتا رہی تھی اس کے ساتھ. نہیں چھتری نہیں، چھتری تو کہا تھا، ہاں چھتری تو ہے. وہ وضو کا ہو گیا تھا، اور ہاں کیا چیز وہ خاص کہہ چٹائی رہی تھی تو چٹائی آپ لوگ یہ کیا کہا تھا، انہوں نے چٹائی ابھی کہہ رہے کچھ ہیں بات ہاں. کہی. چٹائی، وہ چٹائی تو وہ تو مزدلفہ کے لیے وہ چاہیے تو ہوتی ہے. تم وہ تو تم لو گی نا، مزدلفہ کے لیے تو لینا ہی ہے. ہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو ٹھنڈ کا ہے نا، ٹھنڈ کا موسم ہوتا ہے یہ خاص، مزدلفہ میں جب جاتے ہیں نا تو میدان کے اندر لیٹتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں، تو اس وقت بہت رات میں ٹھنڈ ہو جاتی ہے، تو اس اچھا لیے کوئی بھی گرم، ہاں کوئی نہ گرم چادر یا کوئی چیز ضرور لینا، ورنہ وہاں سے جا کے پھر لوگ ضرور بیمار پڑتے ہیں. ہائے کسی ہائے. کو نزلہ ہو جاتی ہے، کسی کو کھانسی ہو جاتی ہے، کسی کو کچھ. تو ایک چادر مطلب ایک شال جو گرم ہے، لائٹ ویٹ کی ہو، جیسے ہوں پشمینہ کی شال ہوتی ہے نا، گرم بھی ہوں ہوتی ہے لیکن وزن کچھ نہیں ہوتا اس کا،
تو اچھا سب اچھا لوگ اچھا اپنی ساتھ ایک ایک پشمینہ کی شال جو ہے نا وہ ضرور اپنا ڈالو احتیاطاً، کیونکہ کبھی پلین میں بھی بہت زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے تو وہ نکال کے اوڑھ لیا، کبھی مدینے میں ہاں پہنچی، کبھی نماز کے لیے گئی ہو تو وہ اپنے بیک پیک میں ضرور رکھے رہو ہر جگہ، کہ جہاں بھی ٹھنڈ ہو بجائے اس کے کہ سردی لگے، کھانسی آئے اور طبیعت خراب ہو، اس چادر کو ضرور اوڑھ لو اپنے اوپر ہاں، جب بھی یہ اچھا ٹھنڈ ہے، لگے، زبردست زبردست، یہ صحیح ہے ہے، نا؟ یہ تو بالکل سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم تو یہ والی بات. صحیح صحیح صحیح، ہاں، اچھا ہو اور گیا اس کو نماز ایڈ کے کر. وقت بہت اور لیٹو نا تو وہاں بڑی ٹھنڈ لگتی ہے وہاں پہ مزدلفہ میں، تو وہ اچھا رات میں جو سوتے ہیں تو وہ اس ٹائم میں اپنے اوپر ڈال کے عبائے کے اوپر سے وہ اوڑھ کے تب لیٹنا. چلے اور صحیح، پرس کو زبردست. یہی ہوتا ہے، پرس کو سرانے اپنی تکیہ بنا لیا، وہ ہو جاتا ہے اس کے اوپر نہیں نہیں، میں سائڈ میں چادر رکھ دوں جو گی، کوئی بھی نہیں لے کے جائے گا نا، سائڈ میں رکھ دوں گی، نہیں ہے نا. نہیں نہیں میں یہ کہہ رہی پرس کے اندر جیسے ہے نا چادر، ایک تو اوڑھنے کی ہوئے گی نا تمہاری، اور جیسے ہاں نہیں مطلب ہوتا ہے بعض لوگوں کو ہمارے امپورٹنٹ ہے پیپرز یہ وہ، تو سائڈ وائڈ میں رکھنے کے بجائے پرس کو اپنی تکیہ تو نہیں ملے گی. اچھا ہاں تم لوگ کو ہو سکتا ہے وہ دے معلم دیتے ہیں نا ایک بیڈ کی طرح وہ ہوتا ہے رول، اس کے ساتھ پلو بھی ہوتی ہے، شاید وہ دیتے ہوں، معلم دیتے ہیں؟ پتا نہیں، نہیں دیں گے تو لکھا لے ہے؟ لیں گے. پتا نہیں، ابھی تک تو کچھ ہاں ایسا ملا اگر نہیں. دیا ہوگا دیتا ہے، کیا دیتے ہیں دیتے ہیں؟ مولوی شال؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ گفٹ شال دیتے ہیں؟ کشن آنٹی دیکھیے، کشن آنٹی یہ والے جو نہیں ایک ٹپس ہے نا سنیں تو، یہ ٹپس آپ ہمارے گروپ میں آ جائیں نا جی وہاں پہ دے دیے گا، تاکہ یہاں ہم ان کا بیان سن لیں نا. اچھا ٹھیک ہے، وہ والی ہاں ٹپس جو صحیح بھی صحیح. آپ صحیح، کی ہے نا ادھر ہاں دے ہاں دیں، صحیح، وہاں نا ہم لوگ ساتھ چلیں ساتھ نوٹ بھی ٹھیک ہے، کر لیں گے. اللہ ٹھیک ہے. حافظ. چلے اللہ اوکے. حافظ، میں پھر اسی وقت آؤں گی ہاں میں پھر ابھی آپ میں کو وہاں پہ دوسرا کام کروں. ایسے کر لیں، ایسے کر لیں. اوکے اللہ اوکے، حافظ، اللہ اللہ حافظ. حافظ. کسی کی عبادت میں ہما باجی اس میں ایڈ کر لیں پھر، کشن آنٹی کو کیا خیال صحیح 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 صحیح، اس ہے میں نا؟ ایڈ کر دیں. ہاں وہ پھر وہاں پہ ٹپس دے دیں گے. چلیں اوکے. اس کی تلاوت میں، اس کی دعا میں، اس کے ذکر میں، اس کی مناجات میں خلل نہ آئے. اگر زپ کھول بھی رہے ہیں تو آرام سے اس طرح کھولیے کہ اس کا شور بھی دوسرے کو تکلیف نہ دے. اور اگر آپ کوئی بٹن بیک کا یا کسی چیز کا بند کر رہے ہیں تو اس طرح بند کیجئے کہ دوسرے کو اذیت نہ پہنچے، کیونکہ جتنے لوگ بھی وہاں پر ہیں ان کو وہاں عبادت ہی کرنی چاہیے. اور اگر بہت سے لوگ نہیں بھی کر رہے تو جو کر رہے ہیں ان کو اذیت نہ دیجیے. پھر بیگ کے علاوہ جوتوں کا ایک چھوٹا سا کپڑے کا خود بنائی ہوئی تھیلی، اور وہ بھی اپنے مخصوص رنگ کی اگر آپ لے لیں، اس میں اپنے چپل ڈال کے اوپر سے اس کی وہ بند کر کے اگر آپ کہیں بھی قریبی جگہ پر رکھ لیتے ہیں تو دور سے کلر پہچاننا آسان ہوتا ہے کہ آپ کا جوتا وہ مخصوص رنگ کا ہے. اس کا کپڑا ایسا ہو کہ جو دھلنے میں آسان ہو، یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے وہ بنا لی اور میلی بھی ہو گئی تو اسی میل سمیت اور گندے جوتوں سمیت آپ حرم میں جائیں اور سب کو تکلیف دیں. اور اس میں یہ ہے کہ اس کے اوپر وہ جو ڈوری لگی ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے کہ فوراً کھینچ کے بند ہو جاتے. خدا کے لیے پلاسٹک کے شاپرز لے کے حرم میں داخل نہ ہو، کیونکہ بہت سے لوگ ہارڈ قسم کی پلاسٹک کے شاپر لے کے اندر جاتے، شٹ 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 کر کے کھول رہے ہیں، بند کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ عبادت میں خلل آتا ہے. ٹھیک ہے، اور لوگ اگر نہیں بھی کر رہے اور ہم خود اس چیز کا احتیاط برت رہے ہیں یا اس کا دھیان کر رہے ہیں تو کم از کم ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ حج کا سفر تو ایک پرامن سفر ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ حرمن آمنن کا لفظ آتا ہے، امن والا حرم. جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، مبارک ہے اور جہان والوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. فیہ آیات بینات، اس میں روشن نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے. ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا. لیکن جدید دور کی ایسی چیزوں کی وجہ سے امن میں بہت خلل ہو گیا ہے. اچھا ایک اور چیز، اچھا 5 منٹ بعد نا 11:30 بجے سیشن کو اینڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے، اور پھر یہاں سے نا ویڈیو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ کل. یہ کہ ٹھیک. جو آپ کا بیگ ہوگا اس کے کانٹینٹس بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس بیگ میں دعاؤں کی کتاب، چشمہ اگر آپ لگاتے ہو، ورنہ کالا چشمہ جو ہے دن میں جب آپ طواف کرنے کو جا رہے ہو تو ظہر اور عصر کی نمازوں کے وقت یا صبح کے وقت میں جیسے چاشت کے وقت اگر آپ طواف کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اگر آپ
کالا چشمہ پہنے ہوئے ہیں تو بہت سہولت کے ساتھ طواف ہو جائے گا، کیونکہ بہت سے لوگ وہاں کی دھوپ برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ دھوپ میں چمک بہت ہوتی اور فرش بھی سفید ہے ماربل کا، تو وہ جب اس پہ روشنی پڑتی ہے تو آنکھیں نہیں بعض اوقات کھلتی۔ اس میں آپ دیکھیے کہ اس بیگ کے اندر قرآن پاک کا اپنا چھوٹا نسخہ، تاکہ جہاں موقع ملے فوراً نکال کر آپ پڑھ سکیں۔ حرم میں اگرچہ قرآن پاک موجود ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ اتنے فاصلے پر ہوتے ہیں اور بیچ میں لوگ نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نسخہ اٹھانے جاتے ہیں اور بہت سے لوگوں کی نماز کے آگے سے گزر کر گناہ کماتے ہیں۔ اس لیے اگر اپنے بیگ میں چھوٹے سائز کا قرآن پاک ہو تو وہ زیادہ سہولت رہتی۔ بچوں یہ تو گناہ کی بات ہو رہی ہے، وہ کہہ رہی ہیں سامنے سے گزریں گے تو پھر گناہ کمائیں گے، یہ کیا چکر ہے؟ نہیں وہ کہہ رہی وہ مطلب یہ کہہ نہیں جیسے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے کچھ ہے اور آپ کو قرآن سے ایسی جگہ پہ رکھے ہوئے کونے پہ رکھے ہوئے تو آپ کے لیے نکلنا مشکل ہوتا ہے، تو آپ ظاہر ہے یہ بات تو ہے نا کہ آپ نہیں مطلب کوشش یہ کریں کہ آپ کو جو ہے نا نہیں گزرنا پڑے، مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کوشش یہ کریں کہ قرآن آپ کے پاس ہوگا تو آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے سکون سے قرآن پڑھتے رہیں، وہ آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے زیادہ۔ پر اس پر کہ آپ سوچیں اتنے لوگوں کو پھلانگے پھر جائیں قرآن اٹھانے کے لیے، وہ تو ایک مجبوری ہو جاتی ہے نا۔ جیسے فار ایگزامپل دیکھو مجبوری کہاں ہو جاتی ہے، مجبوری وہاں پہ ہو جاتی ہے جہاں ہم جو ہے ملتزم وغیرہ پہ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اس ملتزم پہ کہہ رہی ہوں مقام ابراہیم کو، اس کے پیچھے نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے، اب وہاں پہ لامحالہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس آگے سے گزرنا پڑ جاتا ہم باجی اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے نا، جیسے اگر کوئی کارنر کی جگہ پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اب ہمیں کہیں سے ہے۔ ہاں نکلنے کا راستہ نہیں، ہمیں کراس ہی کرنا ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی لوگوں کی ہاں نمازیں، تو کہیں جی کہیں ایسی سچویشن آ جاتی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے آ ہم اس پہ جاتی اگر ہے۔ ایک ویڈیو دیکھ لیں کہ جس میں یہ چیز مطلب ہم لوگ ذرا کاشیس ہو جائیں، زیادہ ایزی نہ لیں اس چیز کو، لوگوں کے سامنے سے گزرنے کو، تھوڑا سا اس کو بھی ہم اگر وہ پتہ ہے سچویشن ایسی ہوتی ہے بعض دفعہ آپ کو لا ہوتے ہوئے بھی، یقین کریں لا ہوتے ہوئے بھی ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ مطلب آپ اس کو جو ہے نا کچھ نہیں کر سکتے، بس آپ کو کوشش دیکھیے، کوشش یہ کرنی ہے، جیسے قرآن کا انہوں نے کہا نا بڑی اچھی بات کی انہوں نے، تو قرآن کی وجہ سے مشکل ہو جاتی ہے، لوگ پھلانگ رہے ہوتے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پہنچ پا رہے وہاں سے، اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم قرآن اٹھا کے لے آئے، تو اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں، دوسرا بندہ سلام پھر لے پھر کر لیں، ورنہ سب سے اچھی بات ہے کہ اپنے بیگ میں قرآن ہونا چاہیے، صحیح ہو وہ گیا، سب سے صحیح بیسٹ رہتا ہے، اور اب تو ٹھیک موبائل میں قرآن اب تو پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ صحیح چلا کے رہتی ہے۔ اسی طرح دعاؤں کی کتاب، سجدے کے لیے چھوٹا سا میٹ یا رومال، مثلا وہاں اب پراپر میٹس بھی ملتے ہیں، لیکن وہ اٹھانا اور اس بیگ میں سنبھالنا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے، تو آپ ایک تولیہ یا کاٹن کا ایسا رومال جو نیچے ٹک جائے، اگر سجدے کی جگہ پر کم از کم اس کو رکھ کر نماز پڑھیں تو نماز میں زیادہ خشوع ہوگا، کیونکہ بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ بچوں کو لے کر وہاں پر آ جاتے ہیں، خواتین کے حصے میں خصوصاً بہت چھوٹے بچوں کو کارپٹ پہ سلا دیتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بعض مناظر ایسے دیکھے ہیں کہ جس کے بعد بہت میں کانشیس ہو گئی کہ خالی کارپٹ پہ وہاں نماز نہیں پڑھنی، چونکہ پوری دنیا کے لوگ جمع ہوتے ہیں نا، تو بعض مائیں پڑھی لکھی نہیں ہوتی، بہت سے ممالک میں بہت غربت بھی ہے، ہر شخص بچوں کے لیے نیپیز افورڈ نہیں کر سکتا، اس لیے خود احتیاط برتنی چاہیے۔ بعض لوگوں کو ڈسٹ سے الرجی ہوتی ہے یا کارپٹ سے الرجی ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر اگر صاف ستھرا رومال آپ کا بیگ کے اندر موجود ہے تو نماز کے وقت میں، عین نماز کے وقت میں اس کو نکال کر اس سے پہلے نہیں بچھا کے رکھیے، کیونکہ مسلسل لوگ آپ کے آگے سے گزرتے رہتے ہیں، تو جب گزرتے ہیں تو اس کے اوپر پاؤں رکھ رکھ کے گزریں گے، معلوم نہیں کس طرح کے پاؤں ہیں، تو پھر وہ گندا ہو جائے گا، تو اس کو آپ آگے بچھا لیجئے اور اس پر سجدہ کیجئے کہ کم از کم سجدے کی جگہ آپ کو پاک مل جائے۔ پھر اسی طرح تسبیح رکھ لیجئے، ہاتھوں پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن تسبیح کی سہولت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے لیے گننا آسان ہو جاتا ہے۔ جب آپ ہوٹل سے حرم جاتے ہیں تو راستے میں کئی قسم کے فقیر یا ضرورت مند لوگ بھی آپ کو ملتے ہیں، ایسے میں اگر کچھ چینج آپ اپنے بیگ میں پہلے سے ہی رکھ لیں تو انسان کو پھر دیتے وقت مشکل نہیں ہوتی، اس کا بھی بندوبست پہلے سے کیا ہوا ہو، کیونکہ بعض اوقات ایسے مناظر دیکھنے میں آتے کہ دل چاہتا ہے صدقہ کریں، لیکن بیگ کھولتے ہیں تو وہاں پر چینج نہیں ہے، تو پھر کہتے ہیں اچھا پھر کبھی کر لیں گے، اور وہ پھر کبھی نہیں آتا۔ اس لیے اگر جاتے ہی جب آپ پیسے چینج کرائیں تو کچھ پیسے مخصوص صدقے کے آپ الگ سے اس میں چھوٹا سا پرس ڈال کر رکھ لیں، کیونکہ بعض اوقات بعض خواتین
جب پرس کھولتی ہیں تو پھر وہ ہاتھ مار مار کے ایک چیز نکال، دوسری نکال، تیسری، وہ چیز نکلتی نہیں. مخصوص پاکٹ میں ایک چھوٹا پرس جو آپ کے اس بیگ میں آ جائے. اس میں چھوٹی موٹی کھانے پینے کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں، یا یہ کہ آپ کو خود نیند آ رہی ہے تو تھوڑے سے سونف یا کوئی بھی ایسی چھوٹی چیز کہ جس کو آپ نکال کے منہ میں ڈال لیں تو آپ کی نیند ختم ہو جائے. کیونکہ بعض اوقات آپ کو لمبے دورانیے کے لیے وہاں بیٹھنا پڑتا ہے. تہجد کے سے پہلے آپ وہاں گئے جگہ بنانے کو، وہاں نماز پڑھی، پھر اس کے بعد یہ کہ فجر کی اذان کا انتظار، پھر سنتیں پڑھی، پھر فجر کی نماز پڑھی، پھر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا قرآن پاک پڑھیں یا اشراق کے نفل پڑھ کر واپس جائیں، تو اس دوران پھر نیند آتی ہے. اور اگر نیند آ جائے اور آپ لیٹ گئے یا سو گئے تو آپ کا وضو نہیں رہے گا، وضو کرنے جائیں گے تو جانے آنے میں بہت سا ٹائم نکل جائے گا. اس لیے بیگ کے اندر پھر اگر ایک چھوٹا پرس ہو اور اس میں چینج یا اس میں چھوٹی موٹی کھانے پینے کی چیز ہو تو آپ بغیر کسی کو اذیت دیے آپ فوراً اس کو نکال کر اپنا کام کر سکتے ہیں. چلے صحیح ہے، ادھر پھر اینڈ کرتے ہیں. اور اچھا مریم، آپ نا مجھے لگ رہا ہے میرے پاس آپ کے شاید نا 2 نمبر ہیں، تو وہ آپ وہ کشور آنٹی بھی ہم لوگ جس گروپ میں ایڈ کریں آپ کو بھی ایڈ کر لینا. پھر اس میں ہی ہم لوگ یہ لسٹ وسٹ بنا رہے ہوتے ہیں اور بیٹھ کے یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. اور مجھے کرنا ہے جس میں آپ سے میری بات ہوئی ہے نا، میرا وہی نمبر ہی ہے. ایک دفعہ ابھی بھی جی میسج کر دے مریم، وہ میرا ہاں، میں آپ کو میسج ہاں کر دیتی دوبارہ ہوں. کر، ٹھیک ہے. میں کر اور دیتی ایک مزے کی بات پتہ ہے، ایک بندی ہے جو ابھی سنڈے کو روانہ بھی ہو رہی ہے، تو وہ وہاں پہنچ کے بھی پھر ہمیں وہ اپنے تجربے سے چیزیں بتائے گی تو ہوں. ہماری چلیں اور یہ بھی مدد ہو اچھی. جائے گی. صحیح ہے. چلے اوکے، اب پھر آپ مجھے میسج کریں، پھر ہما باجی دونوں کو ایڈ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اوکے جی، جزاکن اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.